بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری آف اسلام کے محترم ناظرین، السلام علیکم۔ بہت سال پہلے کی بات ہے، ایک نبی حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں سے تھے۔ ان کے 12 بیٹے تھے، لیکن ان میں سب سے زیادہ محبت وہ اپنے خوبصورت اور نیک بیٹے یوسف سے کرتے تھے۔ یوسف علیہ السلام بچپن ہی سے نورانی چہرہ، نیک طبیعت اور بلند اخلاق کے مالک تھے۔ ایک رات ننھے یوسف نے اپنے والد کے پاس آ کر کہا، ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب چونک اٹھے۔ یہ خواب عام نہیں تھا۔ انہوں نے بیٹے کو پیار سے گلے لگایا اور کہا، بیٹے، یہ خواب تمہاری عظمت کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بڑا مقام دے گا، لیکن یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، وہ حسد میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ لیکن بھائی پہلے ہی سے حسد سے پرے بیٹھے تھے۔ انہوں نے باہم مشورہ کیا، یوسف تو ابا کو ہم سے زیادہ عزیز ہے، ہمیں اسے راستہ سے ہٹانا ہوگا۔ چنانچہ ایک دن وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو قائل کر کے یوسف کو ساتھ لے گئے۔ پھر ایک سنسان جگہ پہنچ کر اسے ایک اندھے کنویں میں پھینک دیا اور قمیض پر جھوٹا خون لگا کر واپس آئے۔ ابا، یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، ہم کیا کر سکتے تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل ٹوٹ گیا۔ انہوں نے سجدہ کیا اور صبر کا دامن تھام لیا، مگر یوسف علیہ السلام کو بھول نہ پائے۔ کنویں میں اللہ کی رحمت یوسف کے ساتھ تھی۔ جلد ہی ایک قافلہ وہاں سے گزرا، جس نے کنویں سے یوسف کو نکالا اور مصر لے جا کر بیچ دیا۔ مصر کے ایک بڑے امیر عزیز مصر نے انہیں خریدا اور اپنی بیوی زلیخا کے حوالے کر دیا۔ محل کی زندگی شروع ہوئی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اور کردار کا ایسا نور چمکا کہ زلیخا ان کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ وہ ان کو گناہ کی دعوت دیتی رہی، مگر یوسف علیہ السلام اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ وہ کہتے، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، وہ میرا رب ہے، اس نے مجھے عزت دی ہے، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا۔ ایک دن زلیخا نے یوسف کو زبردستی اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی، اور جب یوسف بھاگے تو ان کی قمیض پیچھے سے پھٹ گئی۔ باہر پہنچے تو زلیخا نے شور مچا دیا، یوسف نے مجھے بہکانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یوسف کو بچا لیا۔ گواہی آئی کہ قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچا ہے۔ زلیخا شرمندہ ہوئی، مگر اپنی عزت بچانے کے لیے یوسف کو قید کروا دیا گیا۔ اے میرے رب، قید مجھے اس برائی سے بہتر ہے جس کی طرف یہ بلا رہی ہے۔ جیل میں بھی یوسف کی نیکی، دانائی اور خوبصورتی چمکتی رہی۔ 2 قیدیوں نے اپنے خواب بیان کیے اور یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی مدد سے ان کی درست تعبیر بتائی۔ خواب سچ نکلے اور ایک قیدی رہا ہو کر بادشاہ کا ساقی بن گیا۔ کچھ وقت بعد بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ 7 موٹی گائیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا گئیں۔ سب درباری عاجز آ گئے۔ تب ساقی کو یوسف یاد آئے۔ بادشاہ نے یوسف سے تعبیر پوچھی۔ انہوں نے فرمایا، 7 سال خوشحالی کے آئیں گے، پھر 7 سال قید۔ ان خوشحال سالوں میں اناج ذخیرہ کرو تاکہ قید میں بچا جا سکے۔ بادشاہ یوسف سے متاثر ہوا، لیکن یوسف نے کہا، پہلے میرے اوپر لگا الزام صاف کرو۔ تحقیقات ہوئی، زلیخا کو بلایا گیا۔ اس نے سر جھکا کر کہا، سچ یہ ہے کہ یوسف پاک دامن ہے، میں نے ہی اسے بہکانے کی کوشش کی۔ یوسف کی پاک دامنی ثابت ہوئی اور وہ قید سے رہا ہو کر خزانے کے نگران بنے۔ مصر میں ان کی حکمت سے خوشحالی آئی۔ قحط کے دن آئے تو یوسف کے بھائی اناج لینے مصر آئے۔ یوسف نے ان سے نرمی سے بات کی اور ایک تدبیر سے اپنے بھائی بنیامین کو روک لیا۔ بھائیوں کو احساس ہوا، یوسف نے خود کو ظاہر کیا، میں یوسف ہوں، تم نے میرے ساتھ ظلم کیا، لیکن اللہ نے مجھے عزت دی۔ بھائی شرمندہ ہوئے۔ یوسف نے انہیں معاف کر دیا اور والد کو بھی مصر بلا لیا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام پہنچے تو ان کی بینائی واپس آ گئی۔
اور سب نے یوسف کے سامنے سجدہ شکر کیا۔ یوں بچپن کا خواب پورا ہوا، 11 ستارے، سورج اور چاند نے مجھے سجدہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ پر توکل رکھو، چاہے حالات کتنے ہی سخت کیوں نہ ہوں۔ پاک دامنی اور صبر کبھی ضائع نہیں ہوتے۔ حسد انسان کو برباد کر دیتا ہے، معاف کرنا انبیاء کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مصیبت کے بعد آسانی دیتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ بہت شکریہ۔